السلام علیکم تمام ویورز کو میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم تمام گورنمنٹ کالجز، چاہے کوئی گریجویٹ کالج ہے یا ایسوسیٹ کالج ہے، تمام گورنمنٹ گریجویٹ کالج اینڈ ایسوسیٹ کالج میں 9th کی بیس کے اوپر فرسٹ ایئر میں داخلے شروع ہے۔ تو جو امیدوار ابھی میٹرک کا ایگزام دے کے فری ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنا 9th پریویس ایئر پاس کر لیا ہوا ہے یا کسی ایک میں آدھے میں سپلی بھی ہے، تو تمام ایسے امیدوار وہ کسی بھی نیئرسٹ کالج میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ کالج میں جا کر آپ نے پراسپیکٹس ایڈمیشن فارم لینا ہے، اس کو پراپر فل کرنا ہے۔ فل کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو ضروری ڈاکومنٹس ہیں وہ اٹیچ کرنے ہیں، جیسا کہ 9th کا رزلٹ کارڈ کی کاپی اور جو 10th کی رول نمبر سلپس ہیں ان کی کاپیز، اور بے فارم والد کا ID کارڈ اور پکچرز۔ فارم کو مکمل طور پر فل کرنا ہے فرنٹ اور بیک سائڈ سے، اور اس کے بعد جتنی ریکوائرمنٹ فوٹو کاپیز ہیں وہ اٹیچ کر کے متعلقہ کالج میں جا کے آپ سبمٹ کروا دیں، اور ان قریبی آپ کو فون کال یا تھرو واٹس ایپ میسیج آ جائے گا کہ آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ فائنل ہو گیا ہے۔ آپ اپنا فیس چلان لے کر اس کے اوپر ڈیو ڈیٹس لکھی ہوں گی، اس کے اندر آپ نے وہ جمع کرانا ہوگا۔ تو اسی طرح سے گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار وومن ٹاؤن شپ لاہور میں بھی داخلے جو ہے وہ سٹارٹ ہیں، اور اس میں کافی سارے کینڈیڈیٹس نے پراسپیکٹس لے بھی لیے ہیں اور جمع کروا رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کالج کی سہولیات میں سے دیکھیں، اپنا گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار وومن ٹاؤن شپ جو ہے، اس میں وسیع و عریض خوبصورت گراؤنڈ ہے جہاں پہ بچے سپورٹس ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور کانفرنس رومز ہیں، سمارٹ کلاس روم ہے، سیمینار روم ہے جہاں پہ مختلف قسم کے سیمینارز کروائے جاتے ہیں، اور طالبات کی جو ہے اس کے لیے ایک پریئر روم مختص کیا گیا ہے، اور جو اپنا طالبات برقع روم ان کے لیے ہے، تاکہ وہ بچے آئیں جو برقعے میں آتے ہیں وہ اپنا ایک مختص کردہ روم میں برقع اپنا دے کر جمع کروا دیں، واپسی پہ جاتے ہوئے وہ لے جائیں۔ ڈسپینسری کا انتظام ہے، کینٹین ہے، لائبریری ہے جس میں تقریباً ہر قسم کی انفارمیشن کی کتاب جو ہے وہ اویلیبل ہیں، اور لیبارٹریز جو ہے وہ جدید اور اپڈیٹس جو ہے اپریٹس کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کالج کیمپس کو CCTV کیمروں کی مدد سے فول پروف سیکیورٹی کا جو انتظام ہے وہ مکمل کیا گیا ہوا ہے، اور جو وظائف ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں، جو گورنمنٹ کالجز میں داخلے لیتے ہیں، وہ کسی بھی کالج میں گورنمنٹ میں داخلہ لیا ہے تو وہاں پہ اگر میرٹ اسکالرشپ ہے تو اس کا ایک کرائٹیریا ہے، اس کے مطابق وہ اپلائی کریں ڈیو ڈیٹس کے اندر تو میرٹ اسکالرشپ بھی بچوں کو ملتا ہے۔ پیف اسکالرشپس ہے، مورا اسکالرشپ ہے، اور اسی طرح جو آج کل اپنا CM صاحبہ کی طرف سے جو ہونہار اسکالرشپ کا جو انیشیٹو لیا گیا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے، اور ایک اچھی خاصی اماؤنٹس جو بچوں کو جتنی وہ فیس پے کرتے ہیں ان کو وہ گورنمنٹ کی طرف سے تھرو کراس چیک جو ہے ان کو مل جاتی ہے، اگر کوئی بچہ ہونہار اسکالرشپ کے جو میرٹ جو کرائٹیریا ہے اس کے اوپر پورا اترتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے E-بائکس اور لیپ ٹاپس کی جو سکیمز آتی ہیں وقتاً فوقتاً، ان میں بھی جو اسٹوڈنٹ آئل ہوتے ہیں وہ اپلائی کر کے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے کالج میں بھی بہت سارے بچوں کو جو لیپ ٹاپس ملے ہیں، E-بائکس ملی ہیں، اونر اسکالرشپس مل رہے ہیں، پیف اسکالرشپ ملتا ہے، مورا اسکالرشپ ملتا ہے، میرٹ اسکالرشپ بھی بچوں کو ملتا ہے۔ اور باقی اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو سپورٹس کے جو انتظامات ہیں ہمارے کالج میں وہ بہت اچھے طریقے سے وہ کیے جاتے ہیں، مقابلہ جات ہوتے ہیں ضلعی لیول پر، ڈویژن لیول پر، پنجاب لیول پر، اور جو ہمارے پاس ایڈمیشن ہے اس ٹائم فرسٹ شفٹ میں پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، ICS فزکس، ICS اسٹیٹ اور اکنامکس،
اور اسی طرح سے FA اور FAIT، یہ سارے جو پروگرام ہیں یہ فرسٹ شفٹ میں ہیں. اور اسی طرح سے جیسے فرسٹ شفٹ کی ہمارے پاس سیٹس مکمل ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے ہم نے جو سیکنڈ شفٹ کا جو سہولت ہے وہ بچوں کو دی ہوئی ہے. اس میں جو ہے پری میڈیکل اور ICS فزکس، ICOM اور FA، اور ان کے جو پراسپیکٹس ہیں وہ ایڈمن آفس سے مل رہے ہیں. پراسپیکٹس لیں اور اس کو بر وقت جمع کرائیں. اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ تھرو واٹس ایپ آپ کا چلان جو ہے آپ کے نمبر پہ واٹس ایپ ہو جائے گا، جو آپ نے فارم کے اندر مینشن کیا ہوگا. تو وہاں فارم آپ جو ہے اس فارم کو اپنے پرنٹ کیسے کرنا ہے، PDF فائل میں آپ کا فائل چلان فارم ہوگا، اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور کنٹرول F کر کے، اگر آپ نے سسٹم میں اوپن کیا ہوا ہے، فائل اوپن ہے، تو اپنا نام لکھنا ہے، والد کا نام لکھنا ہے، تو آپ کا چلان جو آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کا آپ نے جو پرنٹ لینا ہے تو کرنٹ پیج کا آپ نے آپشن دیتے ہوئے اس کو پرنٹ کر لینا ہے. کیونکہ جو PDF کی فائل ہوگی اس میں ایک نہیں کافی سارے بچوں کے جو میرٹ کے اوپر پورے اترتے ہوں گے ان کے چلانس ہوں گے، تو آپ اگر ایک ایک کر کے دیکھیں گے، سکرولنگ کرتے جائیں گے تو اس کے اوپر آپ کا کافی ٹائم لگے گا. تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کنٹرول F کر کے سسٹم کے اندر فائل اوپن کرنی ہے، کنٹرول F کرنا ہے، اور اس میں آپ نے اپنا نام اور والد کا نام لکھنا ہے. کوئی بھی آپ صرف اپنا نام بھی، لیکن یہ دیکھ لینا جو میٹرک کی سند کے اوپر آپ کے نیم کی سپیلنگ ہے، جو سرٹیفکیٹ ہے میٹرک کا یا 9th کا، اس کے اوپر جو سپیلنگ ہے وہ والی سپیلنگ آپ نے ٹائپ کرنے ہیں. تو یہ بھی بعض اوقات مسٹیک ہو جاتی ہے، بچوں کے نام کی سپیلنگ بچوں کے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جو موجودہ ڈاکومنٹس کے اوپر ان کے جو نیم کی سپیلنگ وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو وہ چیک کر کے آپ ٹائپ کیجیے گا تو وہاں سے آپ کا چلان جو ہے آپ کو شو ہو جائے گا. اس کا آپ نے کرنٹ پیج کا یوز کرتے ہوئے اس کا پرنٹ لے لینا ہے. اس کو آپ نے بینک آف پنجاب میں آپ نے جمع کروا دینا ہے. جمع کروانے کے بعد کا پروسیس یہ ہوگا جی، جو کالج کاپی وہ آپ کو دیں گے بینک والے اسٹیمپ سائن کرنے کے بعد، وہ آپ نے ایڈمن آفس میں لے آنی ہے. وہاں سے آپ کو رول نمبر ایشو ہو جائے گا. جو بھی آپ کا پروگرام ہوگا، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، ICS واٹ ایور جو بھی ہے، مارننگ ایوننگ جس میں ہوگا وہاں پہ آپ کا یہ جمع ہو جائے گا. اس میں اس تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ جو بیان الفی جو ہے وہ دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے کالج انتظامیہ کو، کہ دیکھیں یہ 9th کی بیس کے اوپر آپ کا ایڈمیشن ہو رہا ہے. اگر آپ اس میں 10th کے رزلٹ میں اللہ نہ کرے کہ سپلی آ جاتی ہے تو پھر ان کو ایک چانس دیا جاتا ہے جو سیکنڈ اینول کا چانس ہوتا ہے میٹرک کا. تو وہ اگر اویل کر کے بچہ کلیئر کر لیتا ہے اپنا رزلٹ میٹرک کا، تو اس کا ایڈمیشن اس میں سیکنڈ شفٹ میں کنٹینیو رہے گا. تو یہ آپ نے ایک تھوڑا سا پوائنٹ ہے، اس کو کلیئر کر لیجیے گا کہ جس بچے کی سپلی آئے گی یا وہ سپلیمنٹری میں کلیئر کرے گا وہ آٹومیٹیکلی سیکنڈ شفٹ میں جائے گا. جو بچے 9th میں پاس ہیں، ایڈمیشن ان کا فرسٹ شفٹ میں ہو گیا ہے اور 10th میں جا کے ان کی سپلی آ گئی ہے تو وہ سیکنڈ شفٹ میں کنورٹ ہو جائیں گے. سیکنڈ شفٹ کی ان کو فیس جمع کروانی ہوگی. اور اسی طرح سے جو بچے سیکنڈ شفٹ میں داخلہ لیں گے، چاہے وہ پاس سے فیل ہے، وہ سیکنڈ شفٹ میں ہی رہیں گے. ان کی شفٹ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں وہ چینج نہیں ہوگی. یہ آپ نے ایک یاد رکھنا ہے. اور اس کے لیے جو کالج انتظامیہ نے گورنمنٹ انسٹرکشن اور ڈپارٹمنٹ کی ہدایت کے مطابق ہر ٹیسٹ کے بعد ماہانہ ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارے، کیریئر کاؤنسلنگ کا بڑا اچھا انتظام ہے. اور PTM جو ہے وہ کروائی جاتی ہے. پیرنٹس ٹیچرز جو میٹنگ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس میٹنگ جو ہے پیرنٹس کا ٹیچرز کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کا انفارمیشن لے سکیں، اس کے رزلٹ کو جانچ سکیں کہ کیا ہمارا بچہ کس کیٹیگری میں جا رہا ہے، کیا وہ اپنا ایڈمیشن ہمارا مکمل کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے اس کو یہاں پہ ایڈمٹ کیا گیا ہے وہ تمام تر وہ چیزیں پوری کر رہا ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہے. تو اس لیے تمام چیزیں جو آپ نے کرنی ہیں وہ ٹیچرز کے ساتھ رابطے میں رہ کر. اور اسی طرح سے یہ جو ایڈمیشن ہے ہمارے
یہ مکمل ہمارے ایڈمیشن چلتے رہیں گے ٹل 10th کے رزلٹ تک. جب تک 10th کا رزلٹ نہیں آ جاتا تب تک ہمارے ایڈمیشن یہ کنٹینیو ہیں. تو اس میں جو پہلے ایڈمیشن لے لیں گے ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی کلاسز جو ہیں وہ پہلے شروع ہو جائیں گی. جو بعد میں آ کے داخلہ لیں گے تو ان کی پھر وہ ان کو پہلے جو سیشن چل رہا ہوگا ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر ان کو چلنا پڑے گا. تو یہ ایک بڑی اچھی خوشخبری ہے اہل علاقہ کے لیے، تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو اب 10th کے رزلٹ کے بعد اب جو ٹائم کافی سارا ٹائم رہتا ہے، تقریباً 2-3 ماہ کا، یہ بچے اپنا جو ٹائم ہے ویسٹ نہ کریں، وہ اگلی کلاس کی تیاری کریں. تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے تمام چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اگر کسی چیز کی کوئی کنفرمیشن یا کوئی اس میں آپ کو ایرر لگے تو وہ کائنڈلی آپ میسج کر کے کمنٹس کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.